شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قرآن حکیم کے 8ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی ایک سنت بیان کی جا رہی ہے کہ سنت الہیہ یہ ہے کہ جس جگہ کوئی رسول مبعوث کیا جاتا ہے تو ہم وہاں اس کے دشمن بنا دیتے ہیں جو انسانوں میں کے شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں کے شیطان ہوتے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اور اس کے ماننے والوں کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کو کیوں لگاتا ہے؟ شیاطین انس اور شیاطین جن کو دشمن بنا کر نبی کے پیچھے لگا دیتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے کہ اگر دشمن نہ ہوں تو ایک تو کام میں تیزی نہیں آتی ہے اور دوسرے کام میں نکھار پیدا نہیں ہوتا۔ آدمی یہ دیکھے کہ دشمن مجھے نگاہ میں رکھے ہوئے ہے تو وہ جو بھی کام کرے گا اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ یہ کوشش کرے گا کہ میرے کسی کام کے اندر کوئی نقص نہ پائے جائے۔ اور دوسرے اگر اسے یہ معلوم ہو کہ میرے تمام کاموں کے اوپر دشمن کی نظر ہے تو وہ کام کے اندر تیزی لائے گا کہ جلدی سے جلدی اس کام کو آگے بڑھایا جائے۔ جی تو سنت الہیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کے پیچھے دشمنوں کو لگا دیتا ہے، سنت الہیہ۔ اچھا، یہ دشمن کون سے ہوتے ہیں؟ یہ انسانوں میں کے شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں کے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ جنوں میں بھی اچھے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں۔ تو جو اچھے ہوں انہیں شیطان نہیں کہا جاتا، ان میں جو برے ہوتے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ ایسے انسانوں میں بھی جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہاں شیطان انس کو مقدم کیا گیا ہے، پہلے انسانوں میں کے شیاطین کا ذکر کیا گیا ہے، بعد میں جنوں میں کے شیاطین کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جنوں میں کے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ اتنے نقصان دہ نہیں ہوتے جتنے انسانوں میں کے شیاطین نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اور کسی مفسر نے لکھا ہے، بڑا اچھا لکھا ہے کہ اگر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو یا آیت الکرسی پڑھو تو شیطان بھاگ جاتا ہے، جو شیطان جن ہوتا ہے، لیکن آیت الکرسی پڑھنے کے بعد شیطان انس آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ دعا پڑھو تو شیطان بھاگ جاتا ہے، کون؟ شیطان جن، اور یہاں دعا پڑھو تو شیطان انس سامنے آ جاتا ہے۔ ایسا ہے، اسی وجہ سے شیطان انس کو مقدم کیا گیا کہ یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں بالمقابل شیطان جن کے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ کرتے کیا ہیں، یہ کرتے کیا ہیں؟ کہا گیا یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ اس میں 3 باتیں ذہن نشین کرنے جیسی ہیں۔ ایک بات تو ہے وحی، جس سے یہ یوحی لفظ بنا ہے، ایحا، اور دوسرا لفظ سمجھنے جیسا زخرف کس کو بولتے؟ اور اسی لفظ کے نام سے قرآن حکیم کی ایک سورہ ہے، سورہ زخرف،
اور تیسرے غرور کا ماننا ضروری ہے، اس کا جاننا ضروری ہے، غرور کا۔ تو وحی کہتے ہیں الاعلام السریع الخفی، کسی آدمی کو کوئی بات بتانا، اسے خبر دینا چپکے سے اور بڑی تیزی سے۔ گویا کہ جو خبر آپ کسی کو دے رہے ہیں، اس خبر دینے کے اندر خفا ہو، پوشیدگی ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور دوسرے یہ خبر بڑی تیزی سے دی جائے، اس کو کہتے ہیں ایحا، اور اسی کو کہتے ہیں وحی۔ اس لیے کہ فرشتہ جب نبی کے اوپر وحی لاتا ہے تو کسی دوسرے کو معلوم نہیں ہوتا، جی جی، یہ جس کے پاس لے کر کے آتا ہے صرف اسی کو معلوم ہوتا ہے، یہ جس نے بھیجا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے، یا جو لا رہا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ لاتا ہے وہ۔ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ یہ پیغام فوراً نبی تک پہنچاؤ تاکہ وہ اپنی امت تک پہنچا دے، تو ظاہر ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ حکم، تیزی کے ساتھ یہ اعلام رسول تک پہنچتا ہے۔ تو الوحی هو الاعلام السریع الخفی، ایسا خبر دینا جس خبر دینے کے اندر خفا ہو، پوشیدگی ہو کہ کوئی دوسرا نہ جان سکے، اور اس کے اندر تیزی ہو۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، باز کے پاس چپکے سے بڑی تیزی سے خبر دے دیتے ہیں۔ یہ ہوا یوحی بعضہم الی بعض کا، کس چیز کی خبر دیتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے وہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ بدماش کون سی وحی کرتے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے زخرف القول، یہ زخرف القول چپکے سے اور بڑی تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کو ڈیلیور کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں۔ یہ زخرف کیا ہوتا ہے؟ زخرف کہتے ہیں، زخرف القول کہتے ہیں، یا کوئی بھی چیز زخرف ہو تو المزین ظاہراً والفاسد باطناً، ظاہرہ مزین و باطنہ فاسد، اس کو کہتے ہیں زخرف۔ یعنی دکھنے میں تو وہ اچھا لگے لیکن اس کے اندروں کے اندر خرابی ہی خرابی ہو، جیسے گوبر کے اوپر سونے کا ملمہ لگا دیا گیا ہو، سونے کا ملمہ کر دیا گیا ہو، تو ظاہر میں تو وہ سونا دکھ رہا ہے لیکن اندر گوبر ہے، جی، اس کو کہتے ہیں زخرف القول۔ تو ایسی بات کے اندر، جس بات کے اندر تزئین ہو، بات کو چکنی چپڑی بنا دیا گیا ہو تاکہ چکنی چپڑی بنا دینے کی وجہ سے لوگ اس کو فوراً قبول کر لیں، اس کو کہتے ہیں زخرف القول۔ اس کی ایک مثال دیکھیں، بعض منکرین حدیث جو ہوتے ہیں، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ اس طریقے کا شوشہ لوگوں کے درمیان چھوڑتے رہتے ہیں۔ جیسے بعض حدیثیں ایسی ہیں جس کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ اگر غور کیا جائے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن اب ذہن فاسد کا کیا کیا جائے، ذہن اگر خراب ہے تو ایک صحیح چیز کا غلط مطلب نکال لیا جاتا ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی ایک کبوتری کے پیچھے دوڑ رہا تھا، کبوتری تھی تو وہ اڑ رہی تھی، ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، تو ایک آدمی جو ہے اس کا پیچھا کر رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ایک شیطان ایک شیطانہ کا پیچھا کر رہا ہے، یعنی یہ جو پیچھے جا رہا ہے کبوتری کے، یہ شیطان ہے، اچھا، اور یہ کبوتری شیطانہ ہے، جی۔ اب اس کے بعد یہ حدیث پیش کر کے منکر حدیث خاموش ہو جاتا ہے، دیکھو کچھ بول نہیں رہا ہے، خاموش ہو جاتا ہے بالکل۔ اس کی یہ خاموشی در حقیقت ایک قسم کا ایحا ہے، ایک خبر دینا ہے چپکے سے اور بڑی تیزی سے کہ یہ بات ذہن میں نہیں آ رہی ہے، ذہن میں نہیں آ رہی، حالانکہ اس کا مطلب بالکل صاف ہے کہ یہ شخص جو کبوتری کے پیچھے دوڑ رہا ہے یہ اس وجہ سے شیطان ہے کہ یہ کبوتر باز ہے، اور کبوتر بازی کے اندر آدمی اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ کبوتر باز جو ہوتا ہے اسے نہ نماز کی پرواہ ہوتی ہے نہ روزے کی پرواہ ہوتی ہے، تو شیطان تو ہے ہی وہ، تو اللہ کے ذکر سے جو رک جائے کسی کام کی وجہ سے، کسی لہو و لعب میں مشغول ہو کر کے اللہ کا ذکر چھوڑتے، شیطان ہے وہ۔ اور یہ کبوتری شیطانہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے،
غافل کرنے کا سبب بن رہی ہے وہ. جی تو دو باتیں معلوم ہوئی, جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے شیطان ہے وہ, اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کا سبب بنے وہ بھی شیطان ہے. جی تو حدیث کا مطلب بالکل صاف تھا, لیکن لوگوں کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ دیکھو کبوتری کو شیطانہ کہہ دیا گیا اور اس عزا کو شیطان کہہ دیا گیا, اس طریقے کی باتیں کرتے رہتے. یہ در حقیقت زخرف القول ہے. اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ چکنی چپڑی باتیں کرنے کا اور بات کو مزین کرنے کا, تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جائے. غرورا یہ مقصد ہے اس کا, دھوکہ دینا تاکہ لوگ دھوکے میں پڑ جائیں. جی تو ایک بات تو یہ بتائی گئی, اور دوسرے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, کہ اسی طرح ہم بعض ظالموں کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے. ایک آدمی ظلم کر رہا ہے, اللہ نے کہا ہوشیار ہو جا, ھذا تہدید للظالم, ظالم کے لیے وارننگ ہے. کیا؟ اِلَّمْ يَمْتَنِ مِنْ ظُلْمِهِ, اگر وہ ظلم سے باز نہیں آیا تو سلط اللہ علیہ ظالما آخر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم کے اوپر ایک دوسرا ظالم مقرر کر دے گا. جی تو یہ بہت سارے لوگ جو ظلم کر رہے ہیں اقتدار میں آ کر کے یا اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو کر کے جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, یہ آگاہ رہیں کہ اگر یہ اپنے ظلم سے باز نہیں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بڑا ظالم ان کے اوپر مقرر کر دے گا. جی وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے, یہ ضابطہ ہے اس کا. اس کے بعد کھیتی میں زکوٰۃ کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. آپ کے پاس اتنا سونا ہو جو نصاب تک پہنچتا ہو, 7.5 تولہ سونا, یا اتنا روپیہ ہو آپ کے پاس جتنے سے آپ 7.5 تولہ سونا خرید سکیں, تو آپ کو سال گزر جانے کے بعد اس سونے میں یا روپے میں 2.5% کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ نکال دینی ہے. ایک یا 52.5 تولہ چاندی خریدیں اور خریدنے کا پیسہ ہو, یا اسی طریقے سے 52.5 تولہ چاندی آپ کے پاس ہو تو 2.5% کے حساب سے اس میں سے نکال دیں. لیکن کھیتی کی زکوٰۃ کا مسئلہ دوسرا ہے. اس کے لیے سال شرط نہیں ہے, سال گزرنا شرط نہیں, بلکہ جب بھی وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, جب بھی آپ فصل کاٹیں, فصل کٹنے کے بعد آپ فوراً زکوٰۃ نکال دیں. جی اگر 3 فصل سال میں ہو رہی ہے تو تینوں مرتبہ آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے. جی پیسے میں اور سونے اور چاندی میں تو سال گزر جانے کے بعد ہے, لیکن کھیتی میں اگر آپ 3 فصل اگر لگا رہے ہیں تو تینوں فصلوں کی کٹائی کے وقت اس سے زکوٰۃ نکال دو. زکوٰۃ کتنا ہوتا ہے کھیتی کے اوپر؟ کھیتی کے اوپر زکوٰۃ ہے 750 کلو, 750 750 کلو اگر اناج پیدا ہوا ہے, غلہ پیدا ہوا ہے, تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ بارانی پانی سے یہ کھیتی ہوئی ہے تو 10واں حصہ, اور اگر آپ نے ٹیوب ویل وغیرہ سے پیسے دے کر کے پانی کھیت کی سینچائی کی ہے, پانی ڈالا ہے, تو 5واں حصہ یعنی 20واں 5واں حصہ. تو زکوٰۃ کب دیں گے؟ جب غلہ 750 کلو ہو. برابر کتنا دیں گے؟ 20واں یا 10واں. یہ ہوا. اچھا کن کن چیزوں پر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 چیزوں پر زکوٰۃ نکالی جاتی تھی, ایک غلہ اور دوسرے پھل. غلہ کیا ہوتا تھا نبی کے زمانے میں؟ 2 چیزیں, گندم اور جو, گیہوں اور جو, یہ 2 چیزیں غلے میں آتی تھی, اور پھل میں منقع اور کھجور. تو یہ 2 چیزیں غلہ کہی جاتی تھی. غلے میں سے زکوٰۃ نکالی جائے, یعنی گیہوں میں اور جو میں, اور پھل میں منقع اور کھجور, ان میں جو ہے زکوٰۃ نکالی جائے. اگر گیہوں 750 کلو ہو
اسی طریقے سے جو 750 کلو، منقع 750 کلو، اسی طریقے سے کھجور 700 کلو. تو پھل میں بھی زکوٰۃ نکالی جائے اور غلے میں بھی زکوٰۃ نکالی جائے. تو غلہ کسے کہتے ہیں؟ گندم اور جو کو. اور پھل کسے کہتے ہیں نبی کے زمانے میں؟ منقع اور کھجور کو. برابر ہے. آج کن چیزوں میں ہم زکوٰۃ نکالیں گے؟ اس کے لیے اصول یاد رکھیں کہ ایسی پیداوار جو قابل وزن ہو، جس کو ہم تول سکیں ایک، اور دوسرے اسے اسٹور کر سکیں. جی ٹماٹر وغیرہ کو اسٹور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ 2-1 مہینے کے اندر 4 مہینے کے اندر خراب ہو جاتا ہے. جی تو جس کو آپ اسٹور کر سکیں، ذخیرہ اندوزی کر سکیں، اگر ذخیرہ اندوزی کرنے کے قابل ہے وہ پھل تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اور اگر ذخیرہ اندوزی کے قابل نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. جی یہ یاد رکھا جائے. 2 چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو قابل وزن ہو، تولا جا سکے اس کو، اور دوسرے یہ کہ وہ اسٹور کرنے کے قابل ہو، اور غلہ اور پھل ہو. سبزیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خضراوات میں یعنی سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں. یہ غلے اور پھل اور کھیتی کی پیداوار کی زکوٰۃ کا مسئلہ تھا. اس کے بعد سورہ آراف شروع ہوتی ہے. سورہ آراف میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. اس میں 2 چیزیں ذہن میں رکھنی ضروری ہیں. ایک تو ایک لفظ حرج ہے اور دوسرے تنذر، انذار ہے. انذار کس کو بولتے ہیں اور حرج کس کو بولتے ہیں؟ حرج کہتے ہیں دل کی تنگی کو. مثال سے سمجھیں، ایک استاذ ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو کوئی مسئلہ سمجھا رہا ہے. تو مسئلے 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک مسئلہ ہوتا ہے مسئلہ صعبہ، سخت مسئلہ ہوتا ہے وہ. تو اگر مشکل مسئلہ ہے اور استاذ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کے دل کے اندر جو بات پیدا ہوتی ہے اس کو حرج نہیں بولتے. لیکن کوئی آسان مسئلہ ہے، اس کو سمجھا رہا ہے پھر بھی شاگرد کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ضیق، حرج. جی تو اگر مسئلہ سخت ہے، سمجھا رہا ہے اور شاگرد نہیں سمجھ پا رہا ہے تو اس کو حرج نہیں کہیں گے. لیکن مسئلہ آسان ہو، مسئلے واضح، بالکل واضح مسئلہ ہو، لیکن سمجھانے کے بعد نہ سمجھ پا رہا ہو تو استاد کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اسے حرج کہا جاتا ہے. اچھا، اور انذار کس کو کہتے ہیں؟ الاعلام المقرون بالتحدید. ایسا اعلان جس کے اندر دھمکی ہو، وارننگ ہو، یہ کرنا ہی ہے تمہیں، خبر دی جا رہی ہے. تو الاعلام المقرون بالتحدید یعنی ایسا خبر کرنا، ایسی خبر دینا جس کے اندر دھمکی ہو، وارننگ ہو. تو گویا کہ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ، تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کا انذار کریں. اچھا، انذار 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک انذار ہوتا ہے عام کافروں کے لیے، اور ایک انذار ہوتا ہے، ایک انذار عام ہوتا ہے وہ کافروں کے لیے، اور ایک انذار ہوتا ہے انتفاع کے لیے، فائدے کے لیے، وہ مومنوں کے لیے. تو مومنوں کو بھی ڈرایا جائے تاکہ ان کو فائدہ ہو، اور کافروں کو ڈرایا جائے جو انکار کرنے والے ہیں تاکہ وہ سدھر جائیں اپنی اس حرکت سے. جی اس کے بعد آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. غور سے سنیں کیا کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جس کی صف میں یہ شیطان بھی تھا، کہ آدم کو سجدہ کرو. اس نے سجدہ نہیں کیا. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ایک سوال آپ کر سکتے ہیں کہ حکم تو فرشتوں کو تھا، اب اس نے اگر سجدہ نہیں کیا تو اس نے گناہ کہاں کیا؟ سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو تھا. جی فرشتوں کو حکم تھا. تو یہ تو فرشتہ نہیں تھا، یہ تو جن تھا. تو اگر اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس نے گناہ کیسے کیا؟ یہ تو گناہ نہیں ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو بھی تھا اور اس بدماش کو بھی تھا. اللہ نے فرمایا، دیکھیے صاف حکم ہے، اللہ فرما رہا ہے ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک،
میں نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا تو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ پتہ یہ چلا کہ فرشتوں کو حکم یہ ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور بطور خاص اسپیشل اس کو حکم تھا کہ یہ سجدہ کرے، لہذا وہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ سجدہ کرنے کا حکم تو فرشتوں کو تھا، یہ تو جن تھا، اگر اس نے سجدہ نہیں کیا تو کون سا گناہ کیا اس نے؟ اس کو اسپیشل حکم تھا، تبھی اللہ نے فرمایا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، میں نے حکم دیا تھا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس سوال کا جواب ہو گیا۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا گناہ اسے کیوں مانا گیا، اس کی اس حرکت کو؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نص کے مقابلے میں اس نے قیاس کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے حکم کے بعد تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو نص ہے نا، اللہ کا حکم ہے، نص موجود ہے، نص صریح ہے، اللہ نے حکم دیا، اب اس پر ایک قیاس کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ انا خیر من، دیکھو یہ قیاس ہے، یہ نص موجود ہے، اللہ کا حکم موجود ہے، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو یہ کہتا ہے انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، اور بہتر ہونے کی دلیل کیا دی اس نے؟ بہتر ہونے کی دلیل دی کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ بلند ہوتی ہے اور مٹی نیچے آتی ہے، آگ کو اگر دباؤ تو یہ اوپر جاتی ہے، مگر مٹی کو اوپر پھینکو تو نیچے آ جاتی ہے، تو ایک بلند چیز ایک پست کے سامنے کیسے جھکے؟ یہ قیاس کیا اس نے، گویا کہ نص کے مقابلے میں قیاس کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ شیطان کا کام ہے، لہذا حدیث آ جائے یا قرآن کی صاف واضح ہدایت آ جائے تو اس پر قیاس نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ لا قیاس مع نص، نص کی موجودگی میں قیاس نہیں ہوتا۔ اور اس نے جو قیاس کیا اس کے اندر ایک خرابی اور بھی تھی، ایک تو نص کے مقابلے میں قیاس تھا، اور دوسرے قیاس فاسد اس وجہ سے بھی تھا کہ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں تو آگ بہتر ہوتی مٹی سے، لا، التراب، مٹی کے اندر جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت رکھی ہے کہ کسی دانے کو ڈال دیا جائے زمین میں تو ایک کا 700 کر کے دیتی ہے، جی، تو التراب فیہ برکہ، مٹی کے اندر برکت ہے، وہ فی النار الاحراق، اور وہی دانا اگر آگ میں ڈال دو تو دانا جل جائے گا، وہ ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اس نے کیسے قیاس کیا کہ میں آگ سے بنا ہوا، میں بہتر ہوں مٹی سے؟ اس لیے کہ التراب فیہ برکہ، تراب کے اندر، مٹی کے اندر برکت ہوتی ہے، اور نار کے اندر احراق ہے، ایک دانہ آپ زمین میں ڈالیے 700 دانے نکلیں گے، 700 دانے آپ کو ملیں گے، لیکن اگر اسی دانے کو آگ میں ڈال دیا تو آگ اس دانے کو بھی جلا دے گی، جائے کہ آپ کو 700 دانے ملے، جی۔ تو اس کا قیاس دو طریقے سے قیاس مال فارق تھا، قیاس فاسد تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندے درگاہ کر دیا، کہا کہ چلا جائے یہاں سے، لیکن ابھی اس کو نیچے نہیں بھیجا گیا، ابھی آزمائش باقی تھی ان کی، کن کی؟ حضرت آدم کی۔ آیا، اب اللہ فرما رہا ہے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، پہلے جب اللہ نے اسے راندے درگاہ کیا تو اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ اللہ کو چیلنج کیا اس نے، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو نے مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کیا ہے، آدم کی وجہ سے، تو میں، یہ کتنا عجیب ہے، یہ تو ایسے ہوا کہ دشمنی کسی قوم کے ایک آدمی سے ہو اور بدلہ پوری قوم سے لیا جائے، یہ شیطانی عمل ہے۔ دیکھو بھئی، دشمنی تیری ہمارے باپ سے تھی، آدم سے، تو کہہ رہا ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے رہیں گے، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اس کی ساری اولاد کو میں گمراہ کر دوں گا، غلطی ایک کرے سزا پوری قوم کو دی جائے، یہ عمل شیطانی ہے، اس لیے کہ دشمنی اس کی آدم سے تھی، جی، اور انہی کی وجہ سے راندے درگاہ کیا گیا۔ تو بیٹوں نے کیا کہا، ہم لوگوں نے کیا غلطی کی بھئی، ہمارے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے بھئی، ہمارے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے، ہم نے کیا کیا تیرا، ہمارے باپ کا بدلہ ہم سے لے رہا ہے، یہ تو شیطانی عمل ہے، اللہ، جی۔ تو کہنے لگا آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے بائیں سے، اور بیٹھوں گا کہاں؟ صراط مستقیم پر۔ اس کو معلوم ہے کہ جنت کی طرف جانے والا راستہ ایک ہی ہے، چار نہیں ہے، یہ نہیں بولا کہ میں 4 راستوں پر بیٹھوں گا، راستہ ایک ہی ہے اور صراط مستقیم ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میرے رب میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، جس کے لیے 17 مرتبہ دعا کرتا ہے، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ چل پڑا لیکن میں اتار دوں گا اس کو، ایک تو چلنے نہیں دوں گا اور دوسرے چلنے لگا تو اتار دوں گا میں، اس کو معلوم ہے کہ صراط مستقیم ایک ہی ہے، تو کہہ رہے ہیں 4 ہے، اچھا تو اس راستے پر میں، اچھا کھڑا نہیں ہوا ہوں، بیٹھا ہوا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ دشمن اگر کھڑا رہے
اور سامنے سے اس کا دشمن آ رہا ہو، ارے میرا دشمن کھڑا بھاگ جائے گا، لیکن اگر چھپا ہوا ہو دشمن سامنے بالکل آ جائے تو بھاگ نہیں سکتا اس سے. تو کہہ رہا ہے کہ بھاگنے تھوڑی دوں گا، میں تو چھپا ہوا ہوں. آندے بتاتا ہوں اس کو، چھپا ہوا. لاقعودن لہم، کھڑا ہوا ہوں بیٹھا ہوا ہوں. لاقعودن لہم، قعود مانے بیٹھنا. لاقعودن لہم صراطک المستقیم، آگے سے حملہ، پیچھے سے حملہ، دائیں سے حملہ. بس مفسرین نے لکھا ہے کہ اوپر سے حملہ کیوں نہیں بولا وہ، اور نیچے سے حملہ کیوں نہیں بولا. یہ چار طرف سے حملہ کی بات کر رہا ہے، اوپر نیچے کیوں نہیں بولا. سمتیں تو چار ہوتی ہیں نا، آگے پیچھے دائیں بائیں، چار. اوپر نیچے چھوڑ دیا اس نے. کیوں؟ مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا تو اوپر سے رحمت اترتی ہے، تو جس طرف سے رحمت اترے اس کی طرف سے یہ نہیں آ سکتا. اور جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے قریب ہو تو شیطان کا اس کے اوپر بس نہیں چلتا ہے. لہذا دو چیزیں ہمیشہ پیش نظر رکھی جائیں. ہاتھ اٹھے ہمیشہ اپنے رب کی طرف، میرے رب میری دعاؤں کو قبول فرما، اور منوانا ہو تو ڈائریکٹ سجدے میں چلا جائے، اللہ سے قریب ہو جائے. یہ دو اطراف ایسے ہیں، طرفین ایسے ہیں کہ اس کی طرف سے شیطان نہیں آ سکتا. لہذا سجدوں کو لازم پکڑو اور دعاؤں کو لازم پکڑو. جی یہ بھگا دیا گیا، آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈال دیا گیا. فرمایا گیا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکون سے رہو. اس کا مطلب بیوی کے بغیر کہیں سکون نہیں ہے، لیکن اگر قاعدے کی نہ ملے تو پھر سکون کہاں ہے؟ عذاب جہنم سے کم نہیں ہے. بولے تو وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم سکون سے رہو، ٹھہرو تم اور تمہاری بیوی. جی اس سے ایک پتہ یہ چلا کہ آدمی کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز ودیت کر رکھی ہے کہ وہ تنہا نہیں رہ سکتا. جی اس کا کوئی ساتھی ہونا چاہیے. جی اور زندگی کا یہ سفر، کہتے نہیں کہ وہ سائیکل کے دو پہیوں کی طرح ہوتے ہیں میاں بیوی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سائیکل کا ایک پہیا اگر سائیکل کا ہو اور دوسرا ٹریکٹر کا ہو تو چلے گا. لہٰذا پہیا بھی ذرا دیکھ کر کے رکھو. وہی سائیکل میں ٹریک کا پہیا لگا دیے تو گڑبڑ ہو جاتا نا. جی وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. جی اس کے بعد اللہ نے فرمایا پوری جنت میں جتنی نعمتیں سب استعمال کر سکتے ہو سوائے اس درخت کے، اس درخت کا پھل مت کھانا. جی اچھا اس درخت کی طرف حضرت آدم کی نگاہ نہیں تھی، جنت کی نعمتیں استعمال کر رہے تھے، لیکن شیطان کی نگاہ اسی ایک درخت کی طرف تھی. ہاں جی حضرت آدم کی نگاہ اس درخت کی طرف نہیں تھی، لیکن شیطان کی نگاہ اس درخت کے اوپر تھی خالی، کہ کیسے میں اس درخت تک لے جاؤں. آیا کھا رہے ہو دبا کے، بولے کھینچ رہے ہو پورے جنت میں سب نعمتیں. بولے ہاں بالکل. بولے وہ ارے اس درخت کا نام بھی مت لو. ارے بولے تم کو کیا پتا، تم میرے سامنے بنے ہو، سامنے پیدا ہوئے ہو، جانتے ہو اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ بولے اگر کوئی اس درخت کا پھل کھا لے تو فرشتہ ہو جاتا ہے. بولے وہ شجرۃ الخلد ہے، وہ جس نے کھا لیا وہ کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا. دیکھو الٹی بات کر رہا ہے، الٹی بات بالکل کر رہا ہے. اسی کو کہتے ہیں زخرف القول. زخرف القول ہے یہ. جی یہ گوبر کے اوپر سونے کا ملمہ کر رہا ہے. ارے جس درخت کے کھا لینے کی وجہ سے آدمی جنت سے نکال دیا جائے، یہ الٹا بول رہا ہے کہ اس درخت کا پھل کھا لو تو کبھی نکالے نہیں جاؤ گے. اس کو کہتے زخرف القول. جی ظاہرہ مزین و باطنہ فاسد. ظاہر میں تو مزین ہے، اچھا لگ رہا ہے، لیکن باطن میں فساد ہے. ارے بولے اس کا نام مت لو. بولے تو اللہ نے کہہ دیا تھا درخت کا پھل کھاؤ گے ظالم ہو جاؤ گے، فتکون من الظالمین. فوسوس لہما الشیطان. اچھا وسوسہ کیوں ڈالا تھا جانتے ہیں کس لیے؟ کپڑا اتارنے کے لیے ان کا. جی سبب بتایا گیا. فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما اوری عنہما من سوآتہما. ان کے بدن پر جو کپڑے تھے یہ کپڑے اتارنے کے لیے اس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. آیا ایک مفسر نے لکھا ہے من اہم وظائف الشیطان طرح الحیاء کہ واشاعۃ الفحشاء. شیطان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ حیا کو ختم کر دے اور فحشا بے حیائی کو پھیلائے.
حیا کو ختم کر دے، بے حیائی کو پھیلائے، یہ دو چیزیں انسان کا، یہ شیطان کا مقصد ہے۔ من اہم وظائف الشیطان طرح الحیا و اشاعۃ الفحشاء، شیطان کے سب سے بڑے وظیفے دو ہیں، ایک تو ہے کہ انسان سے حیا ختم ہو جائے اور دوسرے بے حیائی پھیل جائے۔ تو اے میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پردے کے ساتھ رہنے کے لیے کہا ہے، حجاب کے ساتھ رہو، پردے کے ساتھ رہو اور بے حیائی سے پرہیز کرو، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں یہ شیطان کا وظیفہ ہیں، یہ شیطان کے جال ہیں، ان جالوں کے اندر مت پھنسو، بتایا گیا۔ اب یہ اساس شرمگاہ جو ہوتی ہے، شرمگاہ، اس کو سوعت کہا گیا، سوعت۔ عورت مانے ہوتا ہے ننگا ہونا، ننگا ہونا۔ عورت کو عورت کہتے ہیں کہ جنگ احزاب میں منافقین آ کر کے نبی سے عذر کرنے لگے، ارے ہم جنگ میں نہیں جا سکتے اللہ کے رسول۔ بولے کیوں نہیں جا سکتے؟ بولے ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں۔ اے عورت کا معنی کھلا ہوا، یہ بند کب ہوتی ہے؟ جب اس کی شادی ہو جائے تو۔ جی جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی تب تک یہ عورہ ہے، کھلی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کہتے ہیں ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر کھلے ہوئے، کوئی ہے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عورت مانے کھلا ہوا، جی ایسے ہی شرمگاہ کو عورت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ پردے کی جگہ ہوتی ہے، چھپانے کی جگہ ہوتی ہے، تو اس کو سوعت کیوں کہا گیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ عورت کو، کھلے پن کو، شرمگاہ کو سوعت اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ ان العاقل یسوءہ ان تظہر عورتہ للناس، ایک عقل مند آدمی جس کے پاس عقل ہے، اگر وہ پاگل نہیں ہے، پاگل تو ننگا گھومتا ہے، اگر آدمی کے پاس عقل نام کی کوئی چیز ہے تو وہ یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کی شرمگاہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو۔ ان العاقل یسوءہ ان تظہر عورتہ للناس، لوگوں کے سامنے اس کی شرمگاہ کھلے، ایک عقل مند آدمی یسوءہ، اس کو ناپسند کرتا ہے، اس کا مطلب اسی ناپسندیدگی سے یہ سوعت ہے، سوء سے سوعت ہے، جی اسے مشتق ہے۔ کہنے لگا الا ان تکون ملکین، ارے فرشتے ہو جاؤ گے، فرشتے، ملک ہو جاؤ گے، او تکون من الخالدین، ہمیشہ رہو گے، جنت سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے۔ اب فطری طور پر آدمی لالچی واقع ہوا ہے لالچی، منع کیا گیا تھا کہ نکال دیے جاؤ گے، جب یہ کہہ رہا ہے کہ کبھی نہیں نکالے جاؤ گے کھا لیے تو شک پیدا ہو گیا۔ دیکھو پہلے یہ شک ڈالتا ہے، اس کو کہتے ہیں زخرف القول، شک ڈال رہا ہے جی۔ اس کے بعد اب شیطان نے دیکھا کہ چوٹ لگ گئی ہے، ہتھوڑی اچھی جگہ پڑی ہے، وقاسم، اللہ کی قسم کھا کر بولتا ہوں۔ اب دیکھو یہ قسم بھی کھا لیا اس نے، اچھا اب آدم علیہ السلام اور شک میں پڑ گئے، بالکل صحیح کہہ رہا ہے بھائی، قسم کھا لے رہا ہے۔ اب پھر بولا ہے، دیکھا کہ چوٹ برابر پڑ رہی، انی لکما لمن الناصحین، مانو نہ مانو میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھو تیسری بات بول رہا ہے، کتنی باتیں بول رہا ہے، دیکھو فرشتے بن جاؤ گے، شک میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اس شک کو مضبوط کرنے کے لیے قسم کھا رہا ہے، وقاسمہما، قسم کھا لیا، اور قسم کھانے کے بعد کہہ رہا ہے مانو بھائی، مانو نہ مانو بھائی، میں خیر خواہی کر رہا ہوں آپ کو، مانو۔ اب یہ جب آپ بات بول دیے تو ہاں بھائی صحیح کہہ رہا ہے، فدلاہما بغرور، تو اس نے دھوکے سے ان کو شیشے میں اتار لیا۔ دیکھو یہاں لفظ کیا استعمال کیا گیا، وہ بڑا پیارا ہے۔ میں نے اس لفظ کو کئی تفسیروں میں دیکھنے کی کوشش کی، ایک تفسیر میں ملی ہے یہ بات کہ فدلہ کیوں کہا گیا، جی شیشے میں اتارنے کو دلہ کہا گیا کہ تشبیہم بمن یدلو دلوہ فی البئر ثم یترکہ معلقا وسطہ۔ اللہ اکبر، یہ تشبیہ ہے ایسے آدمی کی کہ جو کنویں میں ڈول کو ڈال، دلعن مانے ڈول کو ڈالے اور پھر چھوڑ دے۔ اب یہ ڈول جو ہے نہ کنویں کے اندر پہنچ رہی ہے نہ باہر آ رہی ہے، بیچ میں یہ ڈول لٹکی ہوئی ہے، اس کو کھینچ نہیں رہا ہے کہ باہر آ جائے، اور ڈال بھی نہیں رہا ہے کہ کنویں کے اندر پانی کے اندر چلی جائے، تو ڈول بیچ میں لٹکی ہوئی ہے۔ گویا
شیطان یہی کام کرتا ہے، بندے کو لٹکا دیتا ہے، نہ اپنی طرف رکھتا ہے نہ رب کی طرف رکھتا ہے۔ رب بھی گیا اور شیطان بھی گیا، نہ یہ شیطان کا ہوا نہ رب کا ہوا، لٹک گیا نا بیچ میں۔ فَدَلَّاهُمَا، اس ڈول کی طرح جو کنویں کے بیچ میں لٹکی ہوئی ہے، نہ نیچے جا رہی نہ اوپر آ رہی ہے، بیچ میں ثُمَّ يَتْرُكُهُ مُعَلَّقًا وَسْطَهُ، کنویں کے بیچ میں لٹکی ہوئی ہے ڈول، نہ اوپر آ رہی ہے نہ شیطان کیا ہوا اور نہ رب کا ہوا۔ ہے کتنا بڑا بدقسمت ہے انسان کہ شیطان کا بھی نہیں ہوتا، وہ تو دھوکہ دے کر بھاگ گیا، اور یہ رب کا بھی نہیں ہوا، رب سے دور کر دیا، پانی سے دور کر دیا اس نے، اس لیے کہ ڈول کنویں کے بیچ میں لٹکی ہوئی ہے۔ وہ لفظ استعمال فرمائے گئے۔ قرآن حکیم کیا کس بلاغت، قمت البلاغہ، یہ بلاغت کی انتہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے تکلم کرتا ہے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، ڈول کو یاد رکھو جو لٹکی ہوئی ہے، نہ تم شیطان کے ہوئے نہ میرے ہوئے، تم تو بیچ میں لٹک گئے۔ اور ذرا اور اس تصور کو آگے بڑھاؤ کہ کسی کو پھانسی دی جاتی ہے تو نہ زمین پر رہتا ہے نہ آسمان میں رہتا، لٹکا رہتا ہو، گویا یہ پھانسی دے دیتا ہے آدمی کو، مار دیتا ہے، اس کا ایمان مر جاتا ہے۔ جی نہ یہ شیطان کا ہوا اور نہ رحمان کا ہوا، کسی کا نہیں ہوا، مر گیا، یہ لٹک گیا ہے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دلہ مشتق ہے اس سے، دلعن سے، دلعن اس ڈول۔ اللہ، جیسے انہوں نے نافرمانی کی، یہ جو جنتی کپڑا تھا نکل گیا بدن سے، ننگے ہو گئے دونوں، جلدی جلدی انہوں نے وہ درخت کے پتے توڑے اور اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ پتہ یہ چلا ننگا پن یہ فطرت نہیں ہے، آدمی اپنی شرمگاہ کو چھپائے، ننگے پن کو دور کرے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ جی جو لوگ ننگے ہیں، باقاعدہ نیوڈیزم ایک باقاعدہ ایک شعبہ ہے، ایک گروہ ہے، لوگ ننگے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے، ننگی عورت بھی گھوم رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے بدن کے اوپر، اللہ کہتے ہیں بڑا سکون ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اب شیطان کے راستے پر بظاہر سکون تو تھوڑا ملے گا ہی۔ جی 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 جی، نیوڈیزم ایک پوری فکر ہے، ایک پوری تھنکنگ ہے۔ کیا نیوڈیزم؟ ننگے رہتے لوگ، کپڑا نہیں رہتا بدن پہ، جبکہ خلاف فطرت ہے۔ بتا دیا گیا کہ کپڑا بدن کے اوپر نہ رہنا، ننگے ہونا، یہ خلاف فطرت ہے۔ ایک نکتہ سانس روک کر سنو تو مزہ آ جائے۔ اس سے پہلے سورہ انعام گزری ہے اور یہ سورہ اعراف ہے، جہاں 18 پیغمبروں کا نام ہے، وہاں آدم کا نام نہیں ہے۔ جی جی، آدم کا نام یہاں ہے اور پہلے ہے سورہ کے شروع میں۔ حضرت ابراہیم کی 4 خصوصیتیں ہیں اور حضرت آدم کی بھی 4 خصوصیتیں ہیں۔ جی اعراف میں آدم کا ذکر، اس میں آدم کا ذکر کیا گیا، انعام میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ جی جہاں 18 پیغمبروں کا نام ہے، اس لیے کہ ان دونوں کی 4 خصوصیتیں ہیں۔ ذرا دیکھو، کہا گیا کان ابراہیم شیخ الحنفاء و امام الموحدین لاربعۃ امور، حضرت ابراہیم علیہ السلام 4 باتوں کی وجہ سے موحدین کے امام ہے اور اللہ کے خلیل ہیں۔ اللہ کا خلیل ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہی ایک شخص ہے پوری کائنات میں جو اللہ کا خلیل ہے اور ہمارے نبی ہیں، لیکن یہ ہائی لائٹڈ ہیں، بولے ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، یہ اللہ کے خلیل ہیں۔ کیوں؟ 4 باتوں کی وجہ سے۔ جعل مالہ للضیفان، اپنے مال کو انہوں نے مہمانوں کے لیے کر دیا۔ جی وجعل ولدہ للقربان، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اور تیسرے وجعل بدنہ للنیران، اپنے بدن کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے کہ میں اپنے موقف سے ہٹ نہیں سکتا، مجھے ڈال دو آگ کے اندر، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جعل مالہ للضیفان وجعل ولدہ للقربان وجعل بدنہ للقربان وجعل بدنہ للنیران وجعل قلبہ للرحمن، اپنے دل کو رحمان کے لیے۔ جی تو مال کو مہمانوں کے لیے، ضیفان کے لیے، اور بدن کو نیران کے لیے، آگ کے لیے، بیٹے کو قربان کے لیے، اور دل کو رحمان کے لیے۔ وجعل قلبہ للرحمن، 4 باتوں کی وجہ سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ جی مال کو مہمانوں کے لیے کر لو، جی قربانی دینی ہو زندگی میں کبھی بھی اللہ کے لیے قربانی دے دینی چاہیے۔ بیٹے کی قربانی کم سے کم آپ سے نہیں مانگی گئی نا، اس نبی سے بیٹے کی قربانی مانگی گئی تھی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا آدمی ہے یہ، کتنا بڑا آدمی ہے، اسی وجہ سے متفق علیہ شخصیت ہے۔ یہودی کہتے ہمارے ہیں، نصارہ کہتے ہمارے ہیں،
مسلمان کہتے ہیں ہمارے ہیں، متفق علیہ شخصیت ہے، متنازع فی شخصیت نہیں ہے۔ اور آدم کے اندر بھی یہی 4 چیزیں ہیں، لیکن ایک خاص بات اور آدم کے اندر دیکھو، کسی نے کہا ما نفع آدم عند معصیتہ عزو اسجدوا لآدم، کہ آدم علیہ السلام سے جب گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، خطا ہو گئی، فنسیہ بھول گئے تھے وہ، فنسیہ ولم نجد لہ عزما، ارادہ نہیں تھا پکا ان کا، بھول گئے تھے وہ، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے درخت کا پھل کھا لیا، تو آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا فرشتوں سے۔ یہ بڑی عزت کی بات ہے، عزو اسجدو، سجدہ کرو کی عزت عطا کی گئی، یہ عز ہے آدم کے لیے کہ فرشتوں سے کہا گیا کہ سجدہ کرو، لیکن اس نے نفع نہیں دیا، تو عزو اسجدو۔ اچھا، وَشَرَفُ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ شرف ہے، یہ مرتبہ ہے حضرت آدم کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام اسماء کا علم دے دیا، تمام اسماء سکھا دیے، یہ شرف ہے۔ اور خصیصۃ، کیا لما خلقتہ بیدیہ، اللہ فرما رہا ہے میں نے ان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ، یہ خصوصیت کسی کی نہیں ہے۔ حضرت آدم کو جو پتلا ان کا پہلے مٹی کا بنایا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پتلا بنایا ہے، یہ آدم کی خصوصیت ہے، یہ خصیصہ ہے، خصوصیت ہے۔ اور چوتھے فخر ہے، فخر کیا؟ فخر یہ ہے نفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح پھونکی ہے اس کے اندر، اللہ اکبر۔ تو ایک ہے عزت کہ آدم کو سجدہ کروائے گا فرشتوں سے، عز اسجدو، اور ایک ہے شرف علم آدم الاسماء کلھا، شرف مرتبہ، اور تیسرے خصیصہ خصوصیت، کس بات کی؟ خلقتہ بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اور فخر کیا ہے؟ نفخت فیہ من روحی، میں نے ان کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ اللہ فرما رہا ہے عزت نے کوئی فائدہ نہیں دیا، مرتبے نے، شرف نے کوئی فائدہ نہیں دیا، خصوصیت نے کوئی فائدہ نہیں دیا کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور فخر نے بھی کوئی فائدہ نہیں دیا کہ اللہ نے اپنی روح پھونکی۔ کس چیز نے فائدہ کیا؟ ذلت نے، عزت نے نہیں، ذلت نے، جھک کر کے دعا نے فائدہ دیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدمی جب دعا کرتا ہے تو رب کے سامنے ذلیل ہوتا ہے، چھوٹا بن جاتا ہے، عزیز ہو کر کے نہیں کھڑا ہوتا، رب کے سامنے ذلیل ہو کر کھڑا ہوتا ہے۔ تو رب تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ جب میرے سامنے کھڑا ہو تو ذلیل ہو کر کے کھڑا ہو۔ اس کے سامنے جتنا ذلیل ہو جاؤ اتنا عزیز کر دیتا ہے۔ ذلیل ہو کر کے تو دیکھو اتنا بڑا گناہ کیا تھا انہوں نے، لیکن دعا کر رہے ہیں ذلیل ہو کر کے، جھک کر کے کر رہے ہیں۔ میرے رب عزت فائدہ نہیں دے رہی ہے، شرف فائدہ نہیں دے رہا، خصوصیت فائدہ نہیں دے رہی ہے، اور فخر فائدہ نہیں دے رہا ہے، یہ ساری چیزیں فائدہ نہیں دے رہی ہیں۔ دنیا میں انسانوں کو بھی اسی طریقے سے ایک ہی چیز فائدہ دے سکتی ہے، کیا؟ دعا، رب کے سامنے جھک کر کے۔ دعا بہت ہی عجیب چیز ہے، مانگ کر خود دیکھو، اس سے بڑی چیز، اس سے بڑی عبادت ہی کوئی نہیں۔ دعا کی مغز، دعا کی روح ہے، یہ دعا کا مغز ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعا، اور مخ العبادہ نہیں، الدعاء هو العبادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم دعا کے بارے میں پوچھتے دعا کیا ہے؟ دعا ہی عبادت ہے، خلاص خلاص۔ یہ کہتے ہیں دعا عبادت میں سے، نہ، لا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، اللہ، دعا ہی عبادت ہے۔ دیکھو صرف دعا سے ان کی خطا معاف کی گئی۔ اور ایک مفسر نے لکھا، بڑی عجیب بات لکھی، دا ابلیس ربہ فقال فانظرنی الی یوم یبعثون۔ حضرت آدم نے تو دعا کی، معاف کر دیے گئے، شیطان نے بھی دعا کی، انہوں نے بھی کہا ربنا ظلمنا، اس نے بھی کہا رب فانظرنی الی یوم یبعثون۔ جی میرے رب، آدم کی دعا تو قبول ہو گئی، میری بھی دعا قبول کر لے۔ انہوں نے ربوبیت کا حوالہ دیا تھا، میں بھی ربوبیت کا حوالہ دے رہا ہوں۔ رب فانظر، کہا کیا چاہیے تجھ کو، کیا چاہیے؟ اس نے معافی نہیں مانگی، کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے۔ کائے کے لیے؟ اس کے بیٹوں کو بہکانے کے لیے، اس کے بیٹے بیٹیوں کو۔ یہ دیکھو کتنا بیکار آدمی ہے، کتنا بیکار ہے یہ، اس کے ذہن میں کیسا خناس بھرا ہوا ہے، کتنا بڑا دشمن ہے یہ، دیکھو۔ یعنی اگر معافی مانگتا تو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جی آج ایک عربی عالم کی ایک تقریر سن رہا تھا، وہ سند اس کی کیسی معلوم نہیں، لیکن کہہ رہے تھے کہ جبریل آئے حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ اللہ کے رسول، فرعون جب ڈوبنے لگا اور قریب تھا کہ ڈوب کر مر جائے، تو اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لایا، آمنت بھی بنو اسرائیل، اس رب پر جس رب کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی مسلمان ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے مٹی اٹھائی اور اس کو منہ میں ڈال دی، میں نے مٹی اٹھائی اور اس کو منہ میں گھسا دیا، جبرائیل کہتے۔ نبی نے پوچھا کس لیے؟ کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی، معاف کر دیا جاتا ہو۔ اللہ کی رحمت دیکھ رہے ہیں آپ، زندگی بھر اپنے کو رب کہنے والا، ربکم الاعلی کہنے والا جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت، جبرائیل ان سے زیادہ اللہ کی رحمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ کہا کہ اس کے منہ میں مٹی ڈال دیا کہ اگر اسی طریقے سے بات کرتا رہتا تو کہیں اللہ کو رحم نہ آ جاتا، اس کو رحم سے معاف کر دیتا، اتنا رحیم ہے، فرعون کو معاف کر دیتا۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ دعا ابلیس ربہ، ابلیس نے اپنے رب سے دعا کی، کیا؟ فقال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، میرے رب مجھے قیامت تک مہلت دے، میں قیامت تک زندہ رہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، فاستجاب اللہ دعاءہ، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ فکیف مفسر کہہ رہا ہے تم دعا مانگو تو تمہاری دعا کیوں نہیں قبول کرے گا؟ شیطان کی دعا قبول کر لی اس نے، تو تم دعا مانگو تو افلا یستجیب لک، کیا وہ تمہاری دعا نہیں قبول کرے گا؟ اللہ اتنا رحیم ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر تو دیکھو، مانگ کر دیکھو، ہم کو مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، مانگنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اللہ تبارک تعالیٰ تین طریقے سے پکارتا ہے انسانوں کو، کہتا ہے یا بنی آدم، ایسا بولتا ہے، اور کہتا ہے یا ایھا الناس، اور ایک بولتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ بس یہ تین طریقے سے پکارتا ہے، بس یا بنی آدم اور یا ایھا الناس۔ یہ کیسی ندا ہے؟ یہ ندا مفسرین نے لکھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا جب کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ تو یہ ندائے کرامت ہے، یہ تعظیم کی ندا ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، یہ کرامت کی آواز ہے، کرامت کی پکار ہے یہ۔ اور یہ جو ندا ہے یہ نداء علامتن، یہ پہچان ہے کہ یشترک فیہ المومن والکافر، مومن اور کافر دونوں اس میں شریک ہیں، یا ایھا الناس میں اور یا بنی آدم میں دونوں شریک ہیں۔ تو جب کہے یا بنی آدم، جب کہے یا ایھا الناس، ہذا نداء علامت یشترک فیہ المومن والکافر، یہ نداء علامت ہے، اور جب کہے یا ایھا الذین آمنوا تو نداء کرامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تکریم کر رہا ہے کہ وہ تم وہ لوگ ہو جو عام لوگوں سے بالکل الگ ہو، تم وہ لوگ ہو جو ایمان لائے ہو میرے اوپر اور میرے رسول کے اوپر۔ ہے تو ھذا نداء علامہ، ھذا نداء کرامہ۔ جی فرمایا کہ ہم نے لباس کو اوپر سے اتارا ہے تمہارے اوپر۔ لباس کہتے ہیں تین طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک لباس ہوتا ہے جو تمہارے ستر کو چھپائے، یواری سوآتکم، یہ ہے کہ یہ لباس کس کو بولتے ہیں؟ اللباس الضروری، یہ لباس کا ایک جو ہے قسم ہے لباس کی۔ اللباس الضروری تستر بہ العورہ، وہ ضروری لباس جس سے آپ اپنی شرمگاہ کو چھپاتے ہیں، یہ ضروری ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے شرمگاہ چھپتی ہے۔ اور ریش کس کو بولتے ہیں؟ اللباس الضروری، اللباس الضروری عن الزائد، اللباس الزائد عن الضروری، ایسا اللباس الزائد عن الضروری الذی یتجمل بہ الانسان۔ اور ریش کس کو کہتے ہیں؟ وہ لباس جو ضرورت سے زیادہ ہو اور جس سے انسان خوبصورت لگے۔ اب جیسے یہ میں ابا پہنے ہوئے ہوں، یہ لباس ہے، اب اس کے اوپر میں جیکٹ پہن لوں، کوٹ پہن لوں اور اسی طرح شیروانی پہن لوں تو شیروانی ھذا ریش الذی یتجمل بہ الانسان۔ جی تو کپڑے کے اوپر کپڑا پہننا اچھا لگنے کے لیے دیٹ از کالڈ ریش،
اور لباس الذی تستر به العورہ جس سے شرمگاہ چھپ جائے وہ لباس ضروری ہے. اور ریش کس کے کہتے ہیں؟ اللباس الزائد عن الضروری الذی یتجمل به الانسان جس سے انسان خوبصورت لگے. یہ دو لباس ہو گئے لیکن دونوں لباس حسی ہیں, دکھائی دیتے ہو. تیسرا لباس بیان کیا جا رہا ہے لباس التقوی ذالک خیر. یہ ان دونوں لباسوں سے اچھا ہے. کون سے لباسوں سے؟ یہ ریش سے اور لباس سے. اس لیے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو یہ جو لباس ہے جو آپ نے ستر چھپانے کے لیے پہنا ہے یا جو اچھا لگنے کے لیے لباس ضروری کے اوپر پہنا ہے, یہ دونوں لباس حسی ہیں. یہ دونوں کے دونوں مرنے کے بعد یہیں سڑ جاتے ہیں. یبلا و یبید ختم ہو جاتے ہیں, یہ سڑ جاتے ہیں. اور آدمی جب وہاں کھڑا ہوتا ہے تو ننگا کھڑا ہوتا ہے. کہاں؟ حشر کے میدان میں. یہ لباس یہی رہ گیا, لباس حسی ہے. آگے کون سا لباس جا رہا ہے؟ صرف ایک لباس جا رہا ہے, لباس التقوی. ابن عباس نے کہا لباس التقوی هو العمل الصالح. یہ نیک عمل کا نام لباس تقوی ہے. گویا کہ بدن بھی ننگا ہوتا ہے تو اسے لباس حسی سے ڈھانپا جاتا ہے, اور دل بھی ننگا ہے, ضرورت ہے کہ اسے لباس تقوی سے ڈھانپا جائے. اگر تقوی نہیں ہے دل کے اندر تو دل ننگا ہے, جیسے بدن کے اوپر لباس نہ ہو تو بدن ننگا ہے. انڈرسٹینڈ جی؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. تقوی کا لباس بہتر کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں رہ جاتا ہے نا وہ, اور لباس التقوی آگے جاتا ہے وہ. جی آگے جاتا ہے, العمل الصالح. کوئی منکر چیز ہوتی نا, پہلے درجے میں وہ معصیت ہوتی ہے, دوسرے درجے میں موروث ہو جاتی ہے, اور تیسرے درجے میں دین بن جاتی ہے. اللہ اکبر. کوئی خراب چیز ہو نا, منکر جس کو بولتے ہیں خراب چیز, کوئی خراب چیز ایسی ہوتی ہے کہ پہلے وہ گناہ ہوتی ہے, اب آدمی اگر دھیان نہ دے تو وہ گناہ موروثی ہو جاتا ہے, وراثت میں منتقل ہو جاتا ہے. جی باپ نے وہ کام کیا ہے تو بیٹا بھی کرنے لگتا ہے, اور تیسرے نمبر پہ دین بن جاتا ہے. اللہ نے وہی فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً. یہ بے حیائی کر رہے ہیں, یہ ان سے پوچھا جا رہا ہے بے حیائی کہاں سے لائے؟ دلیل قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. ہم نے اس بے حیائی کے اوپر اپنے باپ دادا کو پایا ہے. تو دیکھو وہ ایک منکر چیز تھی, وہاں معصیت تھی, بعد میں موروث ہو گئی, وراثت میں ادھر آ گئی. بیٹے کہہ رہے ہیں ہم نے آبا و اجداد کو اسی فاحشہ کے اوپر دیکھا ہے. تو منکر پہلے معصیت ہوتی ہے, نافرمانی اللہ کی, پھر یہ موروث ہو جاتی ہے, وراثت یعنی نسلوں میں متوارث ہوتی ہے یہ معصیت, اور تیسرے نمبر پہ یہ دین بن جاتا ہے. ان سے پوچھا گیا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے قالوا وجدنا علیہ آباءنا. اور آگے یہ بھی کہتے واللہ امرنا بہا, اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دیکھ رہے ہو, ایک تو انہوں نے گناہ کیا, گناہ کرنے کے بعد یہ گناہ جو ہے یہ نسل میں منتقل ہوا, اور نسلوں میں منتقل ہونے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ واللہ امرنا بہا کہہ رہے ہیں, اللہ نے اس کا حکم دیا. تو جس چیز کا اللہ حکم دے وہ دین بن جاتا ہے نا. تو میں نے یہ کہا کہ منکر چیز پہلے معصیت ہوتی ہے, پھر اس کے بعد موروث ہوتی ہے, تیسرے نمبر پر دین بن جاتی ہے. تبھی تو کہا واللہ امرنا بہا. اللہ فرما رہا ہے میں نے حکم دیا. یہ تو الزام ہے میرے اوپر. قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. تم کہتے ہو اللہ فحشاء کا حکم دیتا, بے حیائی کا, جھوٹ بول رہے ہو تم. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, تم اللہ پر وہ چیز کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھی جائے. اور آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے معاشرے میں غور سے دیکھو, 3 چیزیں ہیں تو معاشرہ اچھا ہے. قل امر ربی بالقسط, اقامت العدل, انصاف ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے کہ نہیں. اور دوسرے نمبر پہ واقیم وجوہکم عمود الاسلام, نماز پڑھی جا رہی ہے کہ نہیں. اور تیسرے نمبر پہ وَدُعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ جی یہ تینوں چیزیں دیکھو معاشرے کے اندر, اگر یہ تینوں چیزیں ہیں تو معاشرہ اچھا ہے. ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز, جتنی بھی چیزیں کم ہوتی جائیں, در حقیقت معاشرہ اتنا ہی خراب ہوتا چلا جائے گا. جی کہا کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو. اسراف کا مطلب یہ ہے جائز چیز کے اندر حد سے گزر جانا, یا حرام چیز کے اندر حد سے گزر جانا, دونوں چیزوں میں ہوتا ہے. حرام چیز میں حد سے گزر جانا تبذیر ہے, اور جائز چیز میں حد سے گزر جانا اسراف ہے. اور اللہ ایک مفسر نے لکھا ہے قد ذم اللہ الاسراف فی 23 موضع فی القرآن. قرآن حکیم میں اسراف کو 23 جگہوں پر برا کہا گیا ہے. اللہ ایک جگہ برا کہہ دے تو کتنی بری ہوتی ہے, 23 جگہوں پر اللہ جس چیز کو برا کہہ دے وہ چیز کتنی بری ہوتی ہے. اللہ نے اسراف کو, فضول خرچی کو 23 جگہوں پر برا کہا ہے, مذمت کی اس کی. لہذا اسراف سے بچا جائے. کھاؤ پیو
لیکن اسراف مت کرو. ایک مفسر نے کہا ہے کہ اس کے اندر پوری ڈاکٹری، پورا طب، علم طب، پورا میڈیکل آ گیا ہے. کھاؤ پیو مگر اتنا نہ کھینچ لو کہ گلے تک کھینچ لیتے ہیں. اب بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک کھانے کے لیے اور ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے. اب پانی اور ہوا ان کی بھی جگہ رکھنی چاہیے نا. اب اتنا کھینچ لو کہ پانی اور ہوا کی جگہ بھی کھانے سے بھر جائے، اسراف ہے. دیٹ از کالڈ اسراف. تو اب اسراف، اب پیٹ تو خراب ہونا ہی ہے، اور پیٹ جو ہوتا ہے یہ تمام بیماریوں کی آماج گاہ ہے. یہ خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے. لہذا بچو اسراف سے، کھینچو مگر اسراف نہ کرو. ایسا ہے، کھینچنے سے منع نہیں کیا گیا. جی. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جن لوگوں نے آیات کی تکذیب کی اور استکبار کیا اس سے، تو ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے چلا جائے. یہ تعلیق بالمحال ہے. تعلیق بالمحال بولتے ہیں اس کو، یعنی محال کے اوپر کسی چیز کو معلق کر دینا. جی اگر یہ ہو سکتا تو یہ ہو سکتا ہے. جی تو اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں جا سکتا، لہٰذا جنت میں نہیں جا سکتے. اس کو کہتے ہیں تعلیق بالمحال. 2 چیزیں ان کے اندر ہوں تو. جی ایک تو تکذیب بالآیات. تکذیب بالآیات کہتے ہیں عدم التصدیق بها، قرآن کو مانے ہی نہ. عدم التصدیق ہوا تکذیب، جھٹلا دے، میں نہیں مانتا. ہذا تکذیب بالآیات. اور واستکبروا عنہا عدم الانقیاد، میں مانتا نہیں. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، میں جانتا نہیں اور دوسرے میں مانتا نہیں. تو تکذیب بالآیات کا مطلب ہے میں جانتا نہیں، جی تمہاری فکر سے میں متفق نہیں ہوں، یہ عدم التصدیق ہے. اور ایک ہوتا ہے میں مانتا نہیں. جی انقیاد کا مطلب ہوتا ہے تمہارے کاموں کو جو تم کر رہے ہو میں نہیں کرتا. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بات جو رہتی ہے کہ میں تمہاری طرح وہ کام نہیں کروں گا جو تم کر رہے ہو، اس کے اندر ایک عقدہ ذاتیہ استعلائیہ ہوتا ہے، ایک تکبر ہوتا ہے ایک طریقے کا. تم جو کر رہے ہو میں کروں، میں نہیں کرتا. تو اس کے اندر عدم الانقیاد کے اندر غور فرمائیے تو ایک گرہ ہوتی ہے تکبر کی، بلندی کی. اسی وجہ سے استکبار کہا گیا اس کو. غور کیا جائے تو ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. اس کا مطلب روحوں کو آسمان تک لے جایا جاتا ہے. اگر بری روح ہیں تو ان کو آسمان سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اٹھا کر کے، اور انہیں جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ چلا جائے. جی جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو کیا بولیں گے؟ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ کی ہدایت کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہیں، اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم یہاں نہیں پہنچتے. ایک مفسر نے لکھا ہے کہ یہ 2 مرتبہ بولیں گے. دنیا کے لیے دنیا میں بولیں گے، کس لیے بولیں گے دنیا میں؟ یہ وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یہ اللہ کی تعریف کے لیے. دنیا میں بولیں گے تلذذاً، لذت کے لیے، اور آخرت میں بولیں گے تکرماً، تکریم کے لیے. آراف کا ذکر آیا کہ ایک ہے کہ نیکیاں زیادہ ہوں جنت میں، برائیاں زیادہ ہوں جہنم میں. اور ایک ہے الذین استوت حسناتہم وسیئاتہم، برائیاں اور نیکیاں برابر ہو جائیں. تو یہ بیچ بیچ میں رہیں گے. جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں. آخر میں انہیں جانا ہی ہے، لیکن ان کو عرف کہتے ہیں بلند جگہ کو، اسی کی جمع آراف ہے. یہ بلند جگہ پر یہ ان کو بھی دیکھیں گے، وہ ان کو بھی دیکھیں گے. جب جنتیوں کو دیکھیں تو کیا بولیں گے معلوم ہے؟ وہ پہچانیں گے ان کو. ارے آپ ہیں، آپ مسجد میں آتے تھے یار ہم نہیں، ہم تو پیچھے آتے تھے، پیچھے سے کھسک لیتے تھے جلدی سے. یار آپ لوگ آگے آتے تھے، بیٹھے رہتے تھے. ہاں پہلے پہنچ گئے، انتظار میں، ویٹنگ میں ہیں، دیکھو کب کنفرم ہوتا ہے. تو ونادا اصحاب الاعراف رجال یعرفونہم بسیماہم، ان کے پیشانیوں سے پہچان لگے. ارے آپ ہیں، کہیں گے، پہچان لیں گے ان کو. اب اس کے بعد جب ان کو دیکھیں گے جنتیوں کو تو ان کے کہیں گے ونادوا اصحاب الجنہ، دیکھ کر کے یعرفون کلم بسیماہم، سب کو پہچان لیں گے. وہ کلن، آل آف دیم، سب کو پہچان لیں گے بسیماہم دیکھ کر کے. ونادوا اصحاب، اب جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، جہنمیوں کو دیکھ رہے ہیں. جنتیوں کو ونادوا اصحاب الجنہ، جنتیوں کو کر گئے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. لٹکے ہوئے بھائی، کنفرمیشن نہیں ہوا ہے ابھی، تو السلام علیکم.
اچھا وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب اصحاب نار کی طرف، جہنمیوں کی طرف ان کا رخ ہوگا، اس کی طرف ان کی نگاہیں پھیری ہے، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، دعا کریں گے اللہ ان کے ساتھ ہمیں مت کرنا ہے، ظالموں کے ساتھ ہمیں مت کرنا، گویا دونوں کو یہ دیکھیں گے اور سب کو پہچانیں گے. جی اللہ اکبر. کہتے پورا دین نصیحت ہے، خیر خواہی ہے. اور جانتے ہو سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے؟ سب سے بڑی خیر خواہی لوگوں کو توحید کی دعوت دینا ہے. دیکھیں تمام کے تمام انبیاء کرام کا ایک ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے. حضرت نوح کا جو پہلے رسول ہیں آدم کے بعد، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا قوم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. دیکھیے یہ ہے خیر خواہی. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. جی قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اس کا مطلب سب سے بڑی خیر خواہی انسانیت کی ہے کہ لوگوں کو توحید کی طرف بلایا جائے، اس لیے کہ یہ اگر چیز نہیں آئی تو آدمی جہنم سے نہیں بچ سکتا، ہمیشہ رہے گا جہنم میں. قوم دیکھو تبلیغ کا طریقہ، دیکھو تبلیغ کا طریقہ. ہمارے یہاں تو یہ کافر وہ خراب ہے، وہ برا ہے، یہ 8 رکعت 20 لڑ پڑتے ہیں اس میں. نبی دیکھو بس یہ لے کر کے جاؤ، کتنی عجیب بات ہے. اب انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، دعوت دے دی. اب یہ بڑے لوگ وہاں کے قال الملأ من انا لنراك في ضلال مبين، ایک تو فی ہے، فی اور دوسرے ضلال ہے اور تیسرے مبین ہے. تینوں کو دیکھو، یعنی تم ایسی گمراہی میں ہو، یحوط به الضلال یحوط بک من کل جانب. جی یعنی تم ایسے گمراہ ہو کہ گمراہی کے اندر تم گھرے ہوئے ہو، چاروں طرف، اوپر گمراہی، دائیں گمراہی، بائیں گمراہی، چاروں طرف سے گمراہی میں گھرے، فی اندر اور گمراہی میں ہو. اور مبین اتنا واضح ہے کہ بچہ بھی جانتا ہے تم گمراہ ہو. یہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں، یعنی قوم یہ کہہ رہی ہے کہ تمہاری گمراہی اتنی واضح ہے کہ بچہ بھی بتا دے گا تم گمراہ ہو. اے نوح، اب ان کو کیا بولنا چاہیے تھا؟ کیا بول رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام بول رہے ہیں قال یا قوم لیس بی ضلالۃ. قوم نے کیا کہا تھا؟ اتہام لگایا تھا کہ آپ ضلال میں ہیں، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیس بی ضلالۃ، تے بڑھا دے رہے ہو. قوم نے کیا کہا تھا؟ ضلال میں ہوں، یہ نفی کر رہے ہیں ضلالت کی، تے بڑھا دیا گیا. امام زمخشری نے صاحب کشاف، جن کی تفسیر کی بڑی اعلیٰ کتاب ہے، اس کے اندر کہتے ہیں کوئی تم سے کہے قیل لک الک تمرن، کیا تمہارے پاس تمر ہے؟ تو کہے مالی تمرتن، مالی تمرتن، میرے پاس ایک بھی تمر نہیں ہے. جی تمر جمع کے لیے آتا ہے، تمرتن جو ہوتا ہے وہ واحد کے لیے آتا ہے. تو کہا جائے قیل لک، آپ سے کہا جائے الک تمرن، کیا تمہارے پاس تمر ہے؟ تو مالی تمرتن، میرے پاس تمرتن نہیں، ایک تمرہ نہیں ہے. اس کا مطلب تے بڑھا دیا انہوں نے. تم کہتے ہو کہ میں ضلالت میں گھرا ہوا، ارے میں ضلالت ایک بھی نہیں ہے میرے پاس. تم کہتے ہو میں ضلالت میں گھرا ہوا ہوں، ایک بھی ضلالت میرے پاس نہیں. جیسے مالی تمرتن، اے مالی ضلالتن، اور بے لایا جا رہا ہے. بے لاتا مرر تو بے زیدن، میں زید کے پاس سے گزرا. حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے لیس بی ضلالت، تم کہہ رہو میں ضلالت میں گھرا ہوا ہوں، ضلالت میرے پاس سے ہو کر نہیں گزری ہے. اللہ اکبر. جواب دیکھو کتنا پیارا ہے. جی ضلال ضلالہ، اور وہاں لائے گا فی، یہاں لائے گا بے. جی یہ قرآن حکیم کی بلاغت اور اس کا اعجاز ہے. جی آخری بات، اگر آدمی گندگی میں مسلسل رہے تو گندگی سے اس کا مزاج اس طریقے سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے کہ گندگی سے نکال لو تو اس کا دل نہیں لگتا، وہ اسی گندگی میں جانا پسند کرے گا. گوبریلا ہوتا ہے نا، گوبریلا، وہ جو گندگی میں رہتا ہے وہ، ہاں جی گوبریلا رہتا ہے وہ، تو وہ گندگی میں گوہی میں رہتا ہے. وہ اس کو اگر گو سے نکال لو، گندگی سے نکال لو، مر جائے گا وہ، اس لیے کہ اس کو اس بدبو سے پیار ہے. جی اگر اس کو بدبو سے نکال لیا جائے مر جائے گا، اس لیے کہ بدبو میں رہتے رہتے، بدبو کے اندر رہتے رہتے بدبو کے ساتھ اس کا مزاج ہم آہنگ ہو گیا ہے. اب اس کو اگر باہر نکال لیا جائے تو مر جائے گا. جی ایسے ہی قوم لوط تھی، یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے تھے، الٹا کام کرتے تھے، یہ اتنی خراب لوگ تھے. تو ایک ہے کسی فعل کا ایجاد کرنا، دنیا میں پہلی بار انہوں نے ایسا کیا، یہ وہ قوم ہے، اور اس کے بعد یہ اس پر جمے رہے.
اچھا سامنے والے کو بول رہے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت لوط کے ماننے والے بولتے تھے کہ بھئی چھوڑ دو یہ سب غلط بات ہے، تو کہنے انہوں مناسو یہ تو تھا، بڑے پاک لوگ ہیں بولتے انہوں مناسو یہ تو، دیکھو کتنی بڑی بات ہے، یعنی گبرائیلے ہو گئے تھے، یعنی دوسرے لوگ جو اچھے لوگ تھے ان کو کہتے تھے ارے یہ پاک لوگ ہیں، پاک لوگ ہیں، ہمیں یہ پاکی نہیں چاہیے، اس لیے کہ تم گبرائیلے ہو نا، تم گندگی کے اندر ہو، تم کو تمہاری گندگی سے نکال دے مر جاؤ گے تم، انہوں مناسو یتطہرون، تو کم سے کم گندگی میں آدمی اس طرح نہ ڈوبے کہ گندگی ہی اس کا مزاج بن جائے، باہر نہ نکل سکے۔ کتنی پیاری پیاری بات ہے، میرا رب کیسی باتیں کرتا، اللہ اکبر۔ یہ تھا 8ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔